ناول نگاری. ناول بھی اصل میں کہانی ہے لیکن وہ ذرا سی طویل ہوتی ہے، صفحات پہ مشتمل ہوتی ہے، 100 200 300 400 صفحات. اسے ہم کہتے ہیں ناول. ناول کہتے ہیں نثری قصے کو، نثری، نون ثا را یا نثری. نثر کہتے ہیں ایک نظم، ایک نثر ہوتا ہے. نثری قصے کے ذریعے انسانی زندگی کی ترجمانی کرنا. ناول کی تعریف کیا ہے؟ نثری قصے کے ذریعے زندگی کی ترجمانی کرنا. گویا 4 چیزیں ہیں. ایک تو قصہ ہونا چاہیے، کہانی ہونی چاہیے. دوسرا نثر کے انداز میں ہونا چاہیے، نظم کے انداز میں نہیں ہو. تیسرا زندگی کی تصویر ہو، زندگی کی ترجمانی کر رہا ہو کہ زندگی میں واقعی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہو. یہ ناول نگاری کی اقسام. ناول نگاری کی اقسام، پہلی قسم ناول نگاری کی رومانی ناول اس کو کہتے ہیں، جس میں حسن، عشق اور اس پر باتیں ہوتی ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ناول میں صرف یہی چیزیں اور نہیں، اسی وجہ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. خاص کر کے علماء بولتے ہیں ناول، اوہ توبہ توبہ، ناول نہیں پڑھو. رومانی، رومانس سے نکلا رومانی. حسن اور عشق ہو، اللہ معاف کرے، بہائی، اس کا مقصد صرف تفریح ہوتا ہے اور کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے علمی ناول. ایک قسم ہے علمی، جس میں کوئی علمی بات کی گئی ہو، کوئی علمی سبق دیا گیا ہو. جیسے کہ نذیر احمد صاحب، ان کی مرآت العروس ایک ناول ہے. نذیر مرآت العروس، اس میں 2 لڑکیاں، اس کی کہانی لکھی گئی، اس میں کوئی سبق دیے گئے، علمی سبق ہے. ایک ناول کی قسم ہے تاریخی. کوئی شخصیت یا کسی واقعے کو ناول کے انداز میں لکھنا. جیسے نسیم حجازی کے اکثر ناول تاریخی ہوتے ہیں، جیسے داستان مجاہد ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے. داستان ایمان فروشو کی جو ایک کتاب ہے وہ تاریخی ہے. اور ایک ناول کی قسم ہے سیرتی. کسی شخصیت کی سیرت بیان کرنا ناول کے انداز میں. اس کو آپ سوانح نگاری بھی کہہ سکتے ہیں. سوانح نگاری بانداز ناول، ناول کے انداز میں کسی کی سوانح عمری بیان کرنا. سیرتی، جی سیرت کہتے ہیں نا زندگی. اور ایک ہے سیاحتی، سیاحت سے نکلے. سیاحت، بری اور بحری سفر کے حالات. جو لوگ جاتے ہیں نا مختلف ممالک میں، مختلف جگہوں میں، وہاں جا کے وہ اس لوگوں کے حالات، بود و باش، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، وہاں کے ماحول، موسم، ان کو اپنے الفاظ میں لکھتے اور اس کو کہانی کی شکل میں لکھتے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سیاحتی، سیاحت سے نکلا ہے. اور ایک ہے اسراری یا جاسوسی ناول، جس کا بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے اشتیاق احمد صاحب. ٹھیک ہے، یہ جاسوسی ناول ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈرامائی. ڈرامائی میں ایسے ہوتے ہیں کسی ملک کے معاشرے، سوسائٹی کے بارے میں اس کی حالت بیان کی جاتی ہے. جو اکثر لوگ ڈرامے ہوتے ہیں نا آج کل، یہ پہلے ناول ہوتے، ناول پہ لکھے ہوتے. جیسے میں عبد القادر ہوں، ایک ناول ہے، اس پہ ڈرامہ بنا ہے. خدا اور محبت، یہ ایک ناول ہے، اس پہ ڈرامہ بنا ہے. بہت سارے ایسے، زندگی گلزار ہے، ایک ناول ہے، اس پہ ڈرامہ بنا ہے. بہت سارے ایسے ناول ہے جس پہ باقاعدہ ڈرامے بنائے گئے. تو اکثر ڈرامے ناولز ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ڈرامہ رائٹنگ ایک الگ فیلڈ ہے کہ ڈرامہ کیسے لکھتے ہیں. ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈرامہ اور ڈرامائی انداز میں ناول لکھا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی ایر پیر کر کے اس پہ ڈرامہ بھی لوگ بنا دیتے. تو ایک قسم ڈرامائی ہے. یہاں تک بات ہو گئی. اگلا مرحلہ ہے ناول کے عناصر ترکیبی. ناول کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے. جو رہے گی وہ بعد میں لکھ لینا، اس کے لیے ایک جگہ چھوڑ دو. جو رہ گئے وہ بعد میں لکھ لیں. سب سے پہلی چیز ناول میں پلاٹ، خاکہ.
کہ آپ کے پاس ایک پلاٹ ہونا چاہیے 500 گز کا. ایک آپ کے ذہن میں خاکہ ہو کہ آپ کہانی لکھ رہے، ایک خاکہ آپ کے ذہن میں اس کا ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں پلاٹ. دوسرا آپ کو مقصد نظریہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس ناول کو کیوں لکھ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے. تفریح پہنچانا چاہ رہا ہو، یا کوئی اخلاقی سبق دینا چاہ رہا ہو، کوئی مذہبی سبق دینا چاہ رہا ہو، تو کوئی نہ کوئی نظریہ ہونا چاہیے. یہ کسی ناول میں ہونا لازمی ہے. تیسری چیز جو بہت اہم ہوتی ہے ناول میں، وہ ہوتی ہے کردار، کریکٹر. وہ لوگ جو ناول میں ذکر ہوتے ہیں، جن کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ فاطمہ ہے، علی ہے، صہیب ہے، خبیب ہے، ہوتے ہیں ناول میں، اس نے یہ کہا، اور اسے کہتے ہیں کردار. چوتھی چیز ہے مکالمہ. جو کردار ہے ان کی آپس میں بات چیت اور گفتگو کو کیا کہتے ہیں؟ مکالمہ کہتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مکالمے کس طرح انداز اختیار کرنا ہے. اب جو بڑے لوگ ہیں، بوڑھے آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کو بوڑھے انداز میں لکھنا ہے. یعنی کہ بوڑھے انداز میں مطلب یہ ہے کہ اس سے سنجیدگی آنی چاہیے. اور جو بچے ہیں تو اس سے بچوں کے انداز میں پیش آنا ہے. ٹھیک ہے. اور منظر کشی ایک چیز ہے، منظر کشی. منظر کشی ہونی چاہیے. ٹھیک. ناول جب ہم پڑھتے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم مدری ہیں. ہاں نا، وہ منظر کشی اسی طرح کرتے ہیں نا. ناول کی ابتدا کیسے کرنی ہے؟ منظر کشی. منظر کشی اس میں ہے نا، عناصر ہے. منظر کشی ہونی چاہیے لازمی. اب اوصاف اس کے کیا کیا ہونے چاہیے؟ ناول نگاری کے اوصاف، کن کن باتوں کا خیال رکھنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناول میں ترتیب ہونی چاہیے. ترتیب کیسی ہوگی کہ ابتدا ہو، سسپینس ہو، اس میں رکاوٹ، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کہ چلتے چلتے جو پڑھنے والا ہے وہ کہے وہ اس میں گم ہو جائے، اسی میں چلنے لگے آپ کے ساتھ، ناول کے ساتھ. وہ کہے کہ ابھی کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا. تذبذب ہو، یقین، تذبذب کی کیفیات ہو. اور اس کے بعد کرائسس، رکاوٹیں، شدید رکاوٹ. پھر اس کے بعد کلیمکس کہتے آخری نقطۂ عروج کو، کہ قاری کہ پڑھنے والا کہ اب کیا ہوگا. فلموں میں، ڈراموں میں آخری سین ہوتا ہے، اس کو کلیمکس کہتے. تو ناول میں آخری میں اس کو کلیمکس ہونا چاہیے. اور انجام، نتیجہ، انجام آپ کا اطمینان بخش ہونا چاہیے. کوشش کریں ایسا انجام آپ دے دیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا مزہ آئے. ہیپی اینڈنگ جیسے کہ صحیح. اپنا نظریہ آپ اس میں بیان کر رہے، وہ کرداروں کے خیالات اور اس کی تشریح کے سلسلے میں بیان. اپنا نظریہ واضح الفاظ میں یہ نہیں لکھنا ہے، بلکہ کرداروں کے جو مکالمے اس میں اپنے نظریہ بیان کر. کوئی آپ مذہبی پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ بہت ایک بڑا میدان ہے، آپ کام کر سکتے ہیں. اپنا نظریہ کرداروں کے درمیان میں آپ جیسے کہ ایک مقدس ایک ناول ہے عاشم ندیم، تو اس میں وہ ایک مولوی صاحب کو بیان دیتے، بیان میں بیٹھ جاتے ہیں مولوی صاحب، وہ مولوی صاحب بیان کرتے، تو اس میں بہت زبردست اچھی باتیں ہوتی. اب دیکھو کردار کے اس میں انہوں نے اپنا پیغام دے دیا. اسی طرح واقعات کی رفتار ایسی ہو کہ ایک کڑی دوسری کڑی سے ملنے والی ہو. غیر محسوس انداز سے اس میں آپ شدت لائیں. چلتے چلتے پھر کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، پھر اس کو ختم کر لے. یعنی کہ سوال اس کا جواب مل جائے، پھر اس میں سے ایک اور سوال کھڑا کرو. اس طرح جیسے ہوتا ہے. ناولز پڑھے کبھی؟ بہت زیادہ پڑھے بھی. دیکھو رکھے ہوئے رکھے ہوئے اور اس کو پڑھے آپ. جی. اب وہ دیکھو ایسا ایسا چلتے چلتے ایک دم کوئی مصیبت آ جاتی، پھر اس کو حل کرتے، پھر دوسرے آ جاتے. یہ اس طرح انداز میں لکھیں. اور جتنا آپ پڑھو گے ناول اتنا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس انداز سے لکھنا ہے، اس کی کیا ترتیب ہوگی. ٹھیک.